اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم موضوع کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہت سارے ریزنز ہیں اس کی، بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہماری دعا قبول ہونے میں اس لیے بھی دیر ہو رہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کو ہماری آواز اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں، ہم گڑ گڑاتے رہیں، ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اور وہ پسند کرتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ لیکن یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو پروردگار عالم ہمیں محروم کر رہا ہے۔ نہیں، وہ مسلسل جب تک دیر ہوتی رہتی ہے اور ہم صبر کرتے رہتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار اجر لکھتا رہتا ہے، ہمارا مقام کو آخرت میں بلند کرتا رہتا ہے جب تک ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں، اور وہ دیر کرتا ہے تو اس کی مصلحت، اس کی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کہ ہم مانگ تو اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھروسہ اللہ پہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم گڑ گڑا تو اللہ کے سامنے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھروسہ انسانوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رزق کے معاملے میں، اپنی عزت و ذلت کے معاملے میں، اپنے وہ تمام امور جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بندوں کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، جبکہ اللہ تو اس ہستی سے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ ہستی کے جس کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، پروردگار عالم تو اس ہستی سے کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ میرے حبیب دعا کیا کیجیے کہہ کے کہ اے اللہ تو ہی تمام عالم کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور تمام خیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات سے منسوب ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہمارے اندر کیونکہ ایمان کی کمی ہوتی ہے، معرفت کی کمی ہوتی ہے، یقین کی کمی ہوتی ہے اللہ کی ذات پر، اس لیے ہمارے اندر جس کا خوف ہر خوف پر غالب ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور جس کی محبت ہر شے کی محبت پر غالب ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، جبکہ اصل میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہم مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں، بھروسہ بندوں پر کر رہے ہوتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں محبت دنیا کی ہوتی ہے، بندوں کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ہم معرفت کی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے، ہم کمال کی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ تو بس اگر ہم اپنی معرفت کو بڑھائیں اس سلسلے میں، اور ہم ہر شے کا خوف نکال کر کہ ہم اگر یہ فیصلہ کریں گے تو فلاں ہم سے رزق چھین لے گا، دنیا ہمیں بے عزت کر دے گی، تو اگر یہ سارے خوف ہم اپنے دل سے نکال دیں تب ہم گرو کرتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو اصل میں پہچانتے ہیں، اور جب اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی معرفت حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی اصل معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس پر کامل بھروسہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے ہمیشہ صرف اچھا گمان کرتے ہیں، اور جب اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی عطا کروں گا۔ تو بس پھر جب اللہ پر کامل یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہی دعا کرتی ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہمیں اصل سچی معرفت عطا فرما۔ بار الہ پروردگار، ہم تیرے سوا
کسی سے دنیا میں لوگوں سے نہ ڈریں، بلکہ صرف اور صرف تیرا خوف ہمارے اوپر غالب ہو اور ہم فوکس کریں صرف آخرت کے لیے۔ جب ہم آخرت کی طرف فوکس کرتے ہیں، جب ہم دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں تو پھر یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گرتی ہے، پھر اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہماری نظروں میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل ڈیسٹینیشن آخرت ہے۔ اور بس جب یہ کامل یقین ہو جاتا ہے تو پھر ہر خوف بھی دل سے نکل جاتا ہے، ہر شے کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے، اور پھر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے، تو بس پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانے لگتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔